پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاہ ستہ میں جو جامع الترمذی ہے اس میں روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ بستر پہ نہیں ہیں، رات کو میرے ساتھ سوئے تھے لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں بستر پہ ہے ہی نہیں۔ فخرجت، تو میں ڈر کے باہر نکلی اور میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں۔ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں صحابہ کرام کی جو قبریں تھیں وہاں پر آپ تشریف رکھتے ہیں۔ فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، تو نبی علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا کہ عائشہ تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے، یعنی کہ تیری ضرورت پوری نہیں کریں گے اور وعدہ خلافی کریں گے، کیا تیرا یہ خیال تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، بس میرے ذہن میں آیا کہ انک اتیت بعض نسائک، مجھے لگا کہ میری باری ہے تو آپ کسی اور خاتون کے گھر چلے گئے ہیں، اور بیوی کے گھر چلے گئے ہیں مجھے چھوڑ کر۔ تو یہ جو سوکنے ہوتی ہیں ان کا آپس میں یہ تو ہوتا ہے کہ شوہر کی زیادہ محبت وہ مجھے حاصل ہو، اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تو ہر ایمان والے کا یہ دعویٰ اور چاہت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر میرے پاس ٹھہریں اور آپ کی محبت زیادہ مجھے ملے۔ کہا کہ اللہ کے رسول بس میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، فرمایا کہ یہ جو رات ہے، جو شب برات کی رات ہے، 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تجلی فرماتے ہیں، اور یہ پوری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ تجلی رہتی ہے۔ فرمایا پھر اس میں کیا ہوتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنو کلب جو قبیلہ ہے جن کی بہت زیادہ بکریاں ہیں، اور ان کی بکریوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی بکریوں پر بہت زیادہ بال ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ان کو گناہوں سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ کیونکہ بال تو بکریوں کو بندہ گن نہیں سکتا، مطلب یہ تھا کہ بے انتہا لا تعداد لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں اور حدیث کے بارے میں وہ بڑی سخت ان کا جو ہے وہ معیار تھا، انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، طبرانی اور ابن حبان جو کتابیں ہیں اس میں موجود ہے، فرمایا کہ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اس میں بکریوں کے بالوں کی تعداد نہیں ہے، اس میں فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں، تمام مخلوق کی طرف، تمام انسانوں کی طرف، جنوں کی طرف۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، تو اللہ ساری مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں اللہ کی رحمت کو اور زیادہ وسیع کیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کو جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں، دعا کرنے والوں کو نہیں، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، دو بندوں کو چھوڑ کر، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہے، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی بھی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اس کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہے۔ او مشاحن، یا جو دل کے اندر دوسرے کسی مسلمان کی نفرت رکھتا ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ مسلمان اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ غیر مسلموں کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ تو اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو کسی مسلمان سے بلا وجہ دل کے اندر نفرت رکھنا، فرمایا کہ اس مبارک رات میں بھی اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ مسلمان ہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں رات عبادت کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر اگر کسی کی نفرت ہے تو فرمایا کہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں کی جاتی اور اس کی بخشش بھی نہیں کی جاتی۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے مسند احمد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، اس میں فرمایا، اس میں بھی یہی، اس میں ایک اور بندے کا اضافہ ہے، فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں الا اثنین،
سوائے دو بندوں کے، ایک تو مشاحن وہ دل میں نفرت رکھنے والا، وقاتل نفس اور دوسرا وہ بندہ جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی کو قتل کرنے والا۔ قتل کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی وہ جتنی مرضی معافیہ مانگے اس کی اللہ کے ہاں جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ اور سنن بیہقی کی روایت ہے، اس میں ذرا مزید تفصیل ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبرائیل، اس رات کی خصوصیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل، فرشتوں کا سردار، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس آیا اور آ کر کہا ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، اے اللہ کے رسول یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، بعدد شعور غنم کلب، جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں اس کی تعداد میں اللہ تعالیٰ، یعنی بے انتہا لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اب اس حدیث میں ذرا خاص غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا کہ چند بندے وہ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس مبارک رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہے۔ یہ مین پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں فکر کرنی ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارا کوئی ایسا برا عمل تو نہیں کہ اس مبارک رات میں بھی ہماری بخشش نہ ہو۔ تو اس میں پہلا فرمایا وَلَا يَنظُرُ فِيهَا إِلَىٰ مُشْرِكٍ، اس رات میں اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے۔ وَلَا إِلَىٰ مُشَاحٍ، دل کے اندر بغض اور کینہ دوسرے کی نفرت رکھنے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر اللہ کی رحمت کی نظر سے وہ محروم رہتا ہے۔ وَلَا إِلَىٰ قَاطِعِ رَحِمٍ، جو بندہ رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، رشتہ داری کو ختم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے اس رات، اس اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہی نہیں۔ تو اس لیے غیر شرعی مجبوری کی وجہ سے، ایک تو ہوتا ہے شرعی مجبوری ہے کہ وہ سود کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے، اس سے تو احتیاط ضروری ہے، لیکن فرمایا کہ جو بلا وجہ اپنے مفاد کی خاطر جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، ایسے بندے کو اس مبارک رات میں جب اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں ہر ایک کی بخشش ہو رہی ہے، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ وَلَا إِلَىٰ مُسْبِلٍ، اور شلوار کو ٹخنے سے، تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے، اس رات دیکھتے ہی نہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ کسی ایک جماعت کی علامت نہیں، یہ مسلمان کی علامت ہے کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو۔ اس لیے بے شمار جو ہے وہ علماء نے اس پہ احادیث بھی نقل کی ہیں اور تمام کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی مرحوم فرماتے ہیں کہ آدھی پنڈلی تک شلوار رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ٹخنے کو ننگا رکھنا، ٹخنے کے اوپر تک رکھنا یہ جو ہے رعایت ہے، اور اس سے نیچے رکھنا یہ فاسق اور فاجر لوگوں کی علامت ہے۔ اس لیے یہ کسی مسلک کے ساتھ خاص نہیں، تمام مسالک کے اندر، اور حدیث میں واضح فرمایا کہ جو بندہ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنے شلوار سے ڈکے ہوئے ہوں گے وہ ٹخنے جہنم میں جلیں گے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ صرف نماز کے وقت اوپر کر لیں، نہیں، ہر حالت کے اندر جو ہے وہ تہبند اور شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا جو ٹخنوں سے شلوار نیچے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، یعنی اتنا بڑا گناہ والا عمل ہے۔ وَلَا إِلَىٰ عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، اور جو والدین کا نافرمان ہے اس بندے کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی۔ تو والدین کا بڑا مقام ہے، ان کو ناراض کرنا، بلا وجہ ان کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا إِلَىٰ مُدْمِنِ خَمْرٍ، اور جو بندہ شراب کے ساتھ چمٹنے والا ہے، شراب کا رسیہ ہے، شراب کا عادی ہے، تو فرمایا کہ اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر یہ ہر گناہ سے بندہ توبہ کرے کہ اللہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، پچھلا معاف فرما دے، تو اس گناہ کی پھر بخشش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ تو چھوڑ نہیں رہا لیکن عبادت لمبی لمبی کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ اپنے تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فیغفر للمؤمنین، تمام ایمان والوں کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، ویملی للکافرین، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں۔ جب تک ایمان نہیں لائیں گے ان کو اس رات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایمان کے بغیر کوئی بخشش نہیں ہے۔
تو فرمایا کہ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ، اسی طرح جو آپس میں نفرت رکھنے والے ہیں اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے جب تک نفرت ختم کر کے نہیں آئیں گے، دل صاف کر کے نہیں آئیں گے، ہمارے پاس ان کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اور اسی طرح الجامع الصغیر میں ایک اور روایت ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات نادا منادن، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، او بھائی کوئی معاف کرانے والا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، کوئی بخشش کروانے والا ہے تو میں اس کی بخشش کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی مانگنے والا ہے اس کی ضرورت پوری کر دیں ہم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی کچھ لینے والا ہے تو آ جاؤ، ہمارے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَهُ، فرمایا کہ جو بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں، إِلَّا زَانِيَةٌ بِفَرَجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ، ہاں وہ بندہ، وہ بدکارہ عورت جو اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھتی اور گناہوں میں لگی رہتی ہے، ایسی عورت کو چھوڑ کر، اور مشرک آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، ان دو کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا جو بھی بندہ مانگنے والا سوال کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کیا جاتا ہے، اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اب آخر میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، عائشہ هل تدرین ما هذه الليل، تمہیں پتہ یہ کون سی رات ہے، یعنی یہ 15ویں جو شعبان ہے، تو انہوں نے کہا ما فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس رات میں کیا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس رات میں جو بھی پورے سال میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کا ریکارڈ لکھ دیا جاتا ہے، وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اور اس سال میں جتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کا بھی ریکارڈ لکھ دیا جاتا ہے، حساب کتاب کر دیا جاتا ہے، وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور اس رات میں لوگوں کے رزق جو ہے وہ نازل کیے جاتے ہیں۔ یہ اس روایت کے اندر یہ موجود ہے، علیحدہ بات ہے، ضعیف روایت ہے، یہ کس درجے کی ہے۔ اب چند چیزیں ہیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ شب برات جو حدیثوں کے حوالے سے ثابت ہے وہ یہ احادیث جو ہے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، اس میں مختلف صحابہ کرام ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے تقریباً 10 صحابہ سے یہ حدیث شب قدر شب برات جو ہے اس کے بارے میں منقول ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو شب برات کی فضیلت ہے اس کے بارے میں اتنی زیادہ حدیثوں کو دیکھ کر بڑے بڑے وہ علماء جن کو ہم سخت سمجھتے ہیں کہ وہ مسائل کے بارے میں بڑے سخت ہیں، انہوں نے بھی نرمی اختیار کی ہے اور فرمایا کہ یہ رات فضیلت والی ہے کیونکہ اتنی حدیثوں میں آ گئی ہے۔ کیونکہ ایک قانون یاد رکھیں، علماء نے یہ اصول بیان کیا ہے احادیث میں کہ اگر ایک مضمون کئی مختلف صحابہ سے، مختلف ضعیف روایتوں سے، کمزور روایتوں سے ثابت ہو تو وہ کئی حدیثیں جمع ہو کر پھر حسن اور اچھی حدیث بن جاتی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی درجہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو کوئی ایک دو بیان کر رہا ہے نا پھر تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن اگر اتنے زیادہ لوگ بیان کر رہے ہوں تو پھر فرمایا کہ اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے انہا لیلۃ مفضلۃ، کہ یہ رات جو ہے بڑی فضیلت والی ہے۔ اسی طرح اہل حدیث بہت بڑے امام جو ہیں جن کی ترمذی کی جو ہے وہ شرح ہے تحفۃ الاحوذی، عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تمام حدیثیں جو ہیں اس بندے کے خلاف یہ دلیل بنتی ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ یہ رات کی کوئی فضیلت نہیں، یعنی ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ تو روایات میں اور احادیث میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ ہے کہ اس رات میں عمل کیا کیا ثابت ہے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان اس رات کے اندر گئے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی کبھی کبھار جاتا ہے اس رات میں لیلۃ البرات میں، شب برات میں، تو وہ سنت کے خلاف نہیں، اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جانا ثابت ہے۔ لیکن یہ رواج اور اتنا زیادہ مٹی ڈلوانا پورا سال جو ہے والدین کی قبر کا پتہ ہی نہیں ہے
اور بڑوں کی قبر پہ گئے ہی نہیں، اور اس رات جو ہے پھول بھی ڈال رہے ہیں، چراغ بھی جلا رہے ہیں، مٹی بھی ڈال رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور ان کے لیے دعا کی اور واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ مجمع لگانا اور دوسروں کو دکھانے کے لیے اتنا کچھ کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جائیں، دعا کریں اور واپس گھر آ جائیں۔ اور دوسرا جو ہے، اس رات کے اندر بہت زیادہ لائٹنگ کرنا اور چراغاں کرنا اور یہ موم بتیاں وغیرہ جلانا، یہ بھی کسی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اصل میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ تھے برامکا، جو آگ کی عبادت کرنے والے تھے، آگ جلاتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا طریقہ اختیار کرو کہ یہ بھی راضی ہو جائیں اور پچھلے والے بھی راضی ہو جائیں۔ انہوں نے کیا کیا، یہ مخصوص راتوں میں وہ لائٹنگ کرتے تھے، دیے وغیرہ جلاتے تھے، تاکہ آگ کے بھی ساتھ ہم لگے رہیں اور اللہ کے ساتھ بھی لگے رہیں۔ تو یہ دوہرا معیار، یہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا کام انہوں نے ایجاد کیا اور وہاں سے چلا رہا۔ ورنہ صحابہ کرام کے دور میں اور جو خیر القرون زمانے ہیں اس کے اندر کہیں یہ موم بتیاں جلانا اور یہ لائٹنگ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اے ایمان والو تم فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے یہ فضول خرچی میں آتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے، اس کے اندر یہ جو پٹاخے وغیرہ چلانا اور یہ سارے فضولیات یہ کرنا، یہ کہاں سے، یہ بالکل رسم ہے، اس کا کسی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہندوستان پاکستان کٹھے رہے تو ہندوؤں کے اندر یہ رواج تھا کہ اپنی جب دیوالی خوشی کا دن مناتے تھے تو اس کے اندر یہ پھلجھڑیاں اور یہ پٹاخے اور یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ اسی کو دیکھ کر کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی اس دن یہ کریں گے۔ تو یہ بھی کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک تو اس میں دوسروں کو ڈرانے کا سبب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کو ڈراتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے ڈر کو دور نہیں کریں گے۔ تو اسے یہ نہ خود کرنا چاہیے، نہ اپنے بچوں کو ایسے کام کروانے چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ اور تیسرا کام جو ہے، اس کے اندر بہت کچھ پکا کے جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، حلوہ جات اور یہ طرح طرح کی چیزیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی چیز صدقہ کرنا اس کا ثواب ہے، پورے سال میں کسی وقت بھی آپ صدقہ کریں اس کا ثواب ہے، لیکن کسی ایک دن کو یا ایک رات کو خاص کر لینا کہ اس رات کے اندر ہم نے کرنا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی ہے اور لمبے لمبے سجدے کیے ہیں، باقی حلوہ وغیرہ یہ وہ چیزیں جو ہیں کھیرے وغیرہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ اگر کھانے پکانے میں لگ جائیں گے نا، پھر آپ عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے۔ تو آپ اگر فضول چیزوں میں لگیں گے تو سنت والے عمل آپ سے آٹومیٹک چھوٹ جائیں گے، کیونکہ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا کھانا پکانا کر لیں یا عبادت کر لیں۔ تو اس لیے ٹائم کو قیمتی بنانا چاہیے اور عبادت کی طرف لگنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے، اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کی علامت ہے جو امام مہدی کو، امام غائب کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امام غائب کا یوم پیدائش ہے اور اس کی خوشی میں ہم یہ حلوے وغیرہ پکا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا بھی، اہل سنت جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیروں کا نظریہ اور ان کا عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو عام دنوں کے اندر آپ جو مرضی گھر والوں کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، تقسیم کریں، جو کچھ بھی کریں اس کا ثواب ہے، لیکن اگر اس کو آپ سنت سمجھ کے کریں گے نا، دین کا حصہ سمجھ کے کریں گے، تو پھر یہ بدعت اور رسم بنے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں جو ہے بجائے ان فضول چیزوں کے اندر لگنے کے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کون بدبخت لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر وہ گناہ پائے جا رہے ہیں، کسی مسلمان کی دل آزاری، اس کے نفرت ہمارے دلوں میں پائی جا رہی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس میں مختصر یہ ہے کہ مثلاً آج کل سیاسی اختلاف کی وجہ سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، اور رشتہ دار ایک دوسرے سے تعلق توڑ دیتے ہیں کہ یار یہ دوسری پارٹی کا یا ہم دوسری پارٹی، یہ نفرت۔ دیکھیں سیاست میں آپ کسی کو ووٹ دیں وہ آپ کا حق ہے، جس کو آپ حق پہ سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اس کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن سیاسی پارٹی کے مختلف ہونے کی وجہ سے آپ کسی سے اختلاف اور نفرت نہیں رکھ سکتے۔ کاروبار بعض بھائی ہوتا ہے کہ یہ ایک پیر کے ماننے والا ہے، یہ دوسرے پیر کے ماننے والا ہے، اس کا سلسلہ نقش بندیہ ہے، اس کا جو ہے وہ چشتیہ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے، اس کا اور سلسلہ ہے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی رضا مانگ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے سلسلہ اختیار کیا ہے، اور اس نے بھی جس پیر کو پکڑا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے جو ہے وہ
شریعت کے مطابق اس کے بتانے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ، تو اس میں نفرت کہاں سے آئی؟ اس لیے آپس میں پیار اور محبت ہونا چاہیے، دل کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک راتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔